محترم سامعین و ناظرین حضرات، میں آپ حضرات کے سامنے سونے کی سنتیں، سونے کے آداب اور سونے کے احکام کو بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سونے سے پہلے وضو کر لینا چاہیے، مکمل وضو۔ جس طرح انسان نماز پڑھنے کے لیے وضو کرتا ہے، اسی طریقے سے مکمل وضو سونے سے پہلے کر لینا چاہیے۔ اور اگر انسان کسی وجہ سے وضو نہ کر سکے تو کم از کم اپنے دونوں ہاتھوں کو ضرور اچھی طریقے سے صاف کر لینا چاہیے۔ اور اسی طرح سونے سے پہلے دروازوں کو، گیٹ کو اچھے سے بند کر لینا چاہیے، اور دروازوں کو، گیٹ کو بند کرتے وقت بسم اللہ پڑھنا چاہیے۔ اس لیے کہ جب گھر کے دروازے بند ہوں گے، جنات اور شیاطین جو ہوتے ہیں وہ گھر کے اندر پھر داخل نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح جب گیٹ بند ہوگا تو چور اندر نہیں آ سکتا۔ اسی طرح رات کے اندر جو جانور باہر پھر رہے ہوتے ہیں وہ بھی اندر نہیں آ سکتے۔ اسی طریقے سے گھر کے اندر جو برتن ہوتے ہیں، خاص طور پر وہ برتن جن کے اندر انسان کھانا بناتا ہے، کھانا پکاتا ہے، تو ان کو ڈھانک لینا چاہیے، ان کے اوپر ڈھکن رکھ دینا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی کیڑا مکوڑا جو ہے ان میں داخل ہو جائے۔ اسی طرح جب انسان گھر کے دروازوں کو، گیٹ کو بند کرے تو بسم اللہ پڑھ کے گھر کے دروازوں کو، گیٹ کو بند کرے۔ اسی طرح رات کو جلدی سونے کی کوشش کرنی چاہیے۔ عشاء نماز کے بعد دنیاوی باتیں کرنا، قصے کہانیاں سنانا یا سننا، ڈرامے دیکھنا، فضول دنیا کی باتیں کرنا، اس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند کیا۔ اسی طرح سونے کی سنتوں میں سے ایک سنت یہ ہے کہ بستر کو خوب اچھی طریقے سے جھاڑنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی کیڑا مکوڑا جو ہے وہ بستر کے اندر آ کر داخل ہو گیا ہے۔ جب انسان بغیر جھاڑے بستر کے اندر داخل ہو جائے گا، ہو سکتا ہے وہ کیڑا اس کو نقصان پہنچائے۔ اسی طرح سونے سے پہلے توبہ کر لینی چاہیے اور یہ دعا پڑھنی چاہیے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو آدمی اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھتا ہے، اس کے گناہ اگر درختوں کے پتوں کے برابر بھی ہو تو بھی اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اب آپ بتائیے کہ دنیا کے اندر جو درخت ہے، ان پتوں کو کوئی دنیا کے اندر شمار کر سکتا ہے؟ ان کی تعداد کتنی ہے؟ یعنی اگر اس کی جو گناہ ہے وہ اس کی تعداد اتنی بڑھ چکی ہو کہ وہ درختوں کے پتوں سے بھی زیادہ ہو چکے ہوں، تب بھی اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ جب آدمی اس دعا کو پڑھے گا تو جتنے بھی اس نے صغیرہ گناہ کیے ہوں گے، سہون ہو گئے ہوں گے، وہ سارے گناہ اس دعا کی برکت کی وجہ سے انشاءاللہ العزیز معاف ہو جائیں گے۔ اسی طرح سونے سے پہلے اپنے دل کو حسد، بغض اور کینے سے پاک کر لینا چاہیے، صاف کر لینا چاہیے۔ اسی طرح شام کو جب انسان سوئے تو سوتے وقت تہجد کی نیت کر لینی چاہیے کہ میں انشاءاللہ العزیز تہجد پڑھوں گا۔ جب انسان شام کو یہ نیت کرے گا میں تہجد پڑھوں گا، اگر صبح جاگ بھی نہ سکا، جاگ بھی نہ پایا، تب بھی اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے نام اعمال میں تہجد کا ثواب لکھ دیں گے۔ ارادہ کرے، اللہ تعالیٰ جو ہے ارادوں پر بھی ثواب لکھتے ہیں۔ انشاءاللہ پکا ارادہ کریں کہ میں تہجد پڑھوں گا، پھر اگر نہ بھی جاگ پائے تب بھی اللہ تعالیٰ ثواب لکھتے ہیں۔ اسی طرح جو دعائیں آئی ہے حدیث پاک میں، ان دعاؤں کا اہتمام کرے۔ مثلا سونے سے پہلے یہ دعا پڑھے، اللہم بسمک اموت واحیا، اللہم قنی عذابک یوم تجمع عبادک،
ان دعاؤں کا اہتمام کرے، آیت الکرسی پڑھ لے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھتا ہے تو شیطان اس کے قریب بھی نہیں آتا، ایک فرشتہ اس کی حفاظت کے لیے مقرر ہوتا ہے جو اس کو جنات سے، شیاطین سے حفاظت کرتا ہے۔ اسی طرح سورہ بقرہ کی جو آخری دو آیتیں ہیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یہ جو دو آیتیں ہیں ربنا لا تؤاخذنا، ان دو آیتوں کو سوتے وقت ضرور پڑھے۔ اسی طرح 4 قل ان کو پڑھے، قل یا ایھا الکافرون، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، قل هو اللہ۔ حدیث پاک میں آیا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، ان کو پڑھ کر اپنے دست اقدس میں اس طریقے سے پھونک کرتے تھے، دم مارتے تھے، پھر اس کے بعد اپنے چہرے انور پر اپنے دست مبارک کو پھیر لیتے، پھر اس کے بعد پورے جسم اطہر پر اپنے دست اقدس کو پھیر لیتے۔ کم از کم 4 قل، آیت الکرسی، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، اور سونے کی جو دعا ہے اللہم باسمک اموت و حیا، اللہم قنی عذابک یوم تجمع عبادک، ان کا سونے سے پہلے ضرور اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اگر ہو سکے تو الف لام میم سجدہ، اس کی تلاوت کرے، سورہ ملک کی تلاوت کرے، سورہ بنی اسرائیل کی تلاوت کرے، سورہ زمر کی تلاوت کرے۔ اسی طرح جو مسبحات، یعنی سورہ حدید ہے، سورہ حشر ہے، سورہ تغابن، سورہ جمعہ اور سبح اسم ربک الاعلی، ان کا بھی اہتمام کرے۔ لیکن اگر ان سوروں کو نہ پڑھ سکے تو کم از کم جو سونے کی دعا ہے، آیت الکرسی جو ہے، سورہ بقرہ کی آخری جو 2 آیتیں ہیں اور 4 قل، ان کا ضرور اہتمام کرنا چاہیے۔ داہنی کروٹ پر لیٹنا چاہیے۔ اسی طرح جب انسان بستر میں آ گیا، جب تک نیند نہ آ جائے خوب اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے، سبحان اللہ، الحمدللہ پڑھتے رہے۔ اور اگر انسان کبھی رات میں کوئی ڈراؤنا خواب دیکھا یا گھبراہٹ ہوگی تو اس وقت یہ دعا پڑھ لینی چاہیے، لا الہ الا هو الواحد القہار رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار۔ اسی طرح سونے سے پہلے مسواک کر لینا چاہیے، داہنی کروٹ پہ لیٹنا چاہیے۔ اگر داہنی کروٹ پہ نیند نہ آئے تو بائیں کروٹ پہ لیٹ جائے، اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے سر کے نیچے رکھے، لیکن پیٹ کے بل کبھی بھی نہ سوئے۔ یہ طبی اعتبار سے بھی انسان کے لیے نقصان دہ ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کیفیت کو، یعنی پیٹ نیچے کی طرف کرنا اور کمر اوپر کی طرف کرنا، اس کو ناپسند کیا۔ یہ جو حیت ہے، یہ شکل جو ہے، یہ شیطان کو پسند ہے۔ اسی طریقے سے دوپہر میں کھانا کھانے کے بعد کچھ دیر آرام کر لینا چاہیے، اس نیت سے تاکہ میں صبح سویرے اٹھ سکوں، تاکہ میں صبح جلدی اٹھ سکوں، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کر سکوں۔ تو یہ میں نے کچھ سنتیں جو سونے سے تعلق رکھتی ہیں، آداب النوم، سونے کے آداب کیا ہے، سونے کے احکام کیا ہے، مختصراً آپ حضرات کے سامنے بیان کیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری زندگی سنتوں کے مطابق آ جائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔